الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: محمد رسول الله والذين آمنوا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہاں ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا و بزرگ توئی قصہ مختصر. معزز سامعین و ناظرین، آج ہمارے خطبہ جمعہ کے دو عنوان ہیں اور انشاءاللہ دو حصوں میں ہم اس میں بات کریں گے. پہلے حصہ میں سید المرسلین، امام المرسلین، تاجدار شہنشاہ ختم نبوت حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صفت خاتمیت کی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور اگلے مرحلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی ناموس، ان کا مقام اور اللہ نے انہیں کن اعزازات سے نوازا. انشاءاللہ ہمارا خطبے کا اگلا جو مرحلہ ہوگا، دوسرا حصہ، وہ اس پر مشتمل ہوگا. ہمارے موجودہ اس وقت عالمی حالات کے تناظر میں دوبارہ فرانس کے اندر ایک فرانسیسی صدر نے آزادی رائے کے جملے کا سہارا لیتے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا. یاد رکھیے گا، یہ آزادی اظہار رائے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو جی چاہے آپ کہتے رہیں، نہ وہاں روایات کا لحاظ ہو، نہ وہاں کسی کے دینی جذبات کا لحاظ ہو، نہ وہاں کسی کے احترام اور ادب کا لحاظ ہو. تو آزادی رائے اس کا نام نہیں ہوتا. اسلام سے اگر ان لوگوں کی بات بھی کی جائے، عیسائی اور یہودی
اگر ان کو بھی دیکھ لیا جائے اور وہ اپنی کتابوں کو دیکھ لیں تو ان کی اپنی کتابیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کتابوں کے اندر بھی آپ کے اور میرے رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کی عظمت اور عزت کے بے پناہ چیپٹر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ بائبل اٹھا کے دیکھ لیجئے، برناباس کے چیپٹر پڑھ لیجئے، یوحنا کے چیپٹرز کا مطالعہ کر لیجئے، تورات کے چیپٹرز کا مطالعہ کر لیجئے، تو تمام کے اندر بلکہ ایک خوشخبری سنائی گئی جس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے نبی یہ بشارت دیتے گئے اور یہ تمنا بھی کرتے گئے کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں آیا تو ہم قرآن پہ عمل کرتے ہوئے ہم اس پر ایمان بھی لے آئیں گے اور اس کے دین میں اس کی مدد بھی فرمائیں گے۔ باقاعدہ قرآن نے نبیوں سے، رسولوں سے اور سارے بشروں سے یہ وعدہ لیا، اور انبیاء کرام سے تو خصوصی وعدہ لیا۔ قرآن میں یہ موجود ہے وَلَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کہ اے گروہ انبیاء، اے طائفہ انبیاء، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب آ جائے، اگر تمہارے دور میں میرا حبیب آ جائے، لا تؤمنن بہ تو تم اس پر ایمان بھی لے آنا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ تمام نبیوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، سب نے اللہ کے حضور کہا اے اللہ ہم تیرے حضور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور سارے نبیوں کی یہ تمنا تھی کہ وہ کبھی دن آتا، وہ کبھی لمحہ آتا کہ اس عظیم رسول جس کے ہم سے اللہ نے وعدے لیے تھے، جس رسول کی خاتمیت کے ہم سے وعدے لیے گئے تھے، وہ رسول تو ہمیں ابھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ سارے خواہش کو لے کے انبیاء چلتے چلے گئے، نوح علیہ السلام بھی ظاہری طور پہ دنیا سے چلے گئے، جناب ادریس علیہ السلام بھی چلے گئے، جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، یہ سارے انبیاء کرام، جناب موسیٰ علیہ السلام وہ بھی تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، لیکن سب کی تمنا اور خواہش تھی اے مولا جس رسول کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جس رسول کے تو نے ہم سے عہد وفا لیے تھے، لیکن وہ رسول ہمیں میسر نہیں آیا، کیا ہی اچھا لمحہ ہوتا کبھی ہم اپنے نگاہوں سے اس رسول کا دیدار کر لیتے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ ہم ظاہری طور پر اس پہ ایمان بھی لے آتے، اور مدد کی باتیں تو بعد میں ہیں، اگر اسے ہماری مدد کی ضرورت پڑتی تو ہم وہ بھی کرتے، لیکن مولا ہماری ایک تو خواہش پوری کر دے، ایک دفعہ اس کا دیدار بھی کروا دے، اور ہم اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کے ہم سارے یک زبان یہ کہہ دیں کہ اے رسول اللہ، اے حبیب اللہ، ہم آپ پر ایمان بھی لے آئے اور آپ کو تسلیم بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی اس خواہش اور تمنا کو مولا نے پورا کر دیا جب شب اسرا میں آپ کا اور میرا محبوب تاجدار ختم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء جب آپ مسجد اقصی میں جاتے ہیں اور جا کر وہاں سارے انبیاء کو بلا لیا جاتا ہے اور آواز دی جاتی ہے یا معاشر الانبیاء صلو خلفا نبینا و رسولنا و محبوبنا، آج وقت آ گیا ہے، آ جاؤ سارے میرے نبی کا دیدار بھی کر لینا، میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے اس پہ ایمان بھی لے آنا، اور اپنے عمل سے یہ بتا دینا کہ اے ہماری امتو ہمیں دیکھ لو اور گواہ رہ جاؤ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا ایمان بھی ہے تو محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ اللہ کہ نبیوں نے منظر دیکھا، اور آج وہ منظر ہم اس لیے اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ منظر نامہ ہمیں ہمارے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں جب بیت المقدس میں گیا، مسجد اقصی میں گیا، تو وہاں پر سارے انبیاء نے میرا استقبال کیا اور میں آ کر پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد
جناب سیدنا جبریل علیہ السلام جو ہیں انہیں حکم تکبیر ہوتا ہے، وہ تکبیر پڑھتے ہیں۔ اب تکبیر تک سارے وہاں موجود ہیں کہ اب امامت کے لیے کون بڑھے گا، اللہ کے اذن کی اور اللہ کی اجازت کے سارے منتظر ہیں، اور لوگوں کی یہ تمنا تھی کہ آج جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، شاید وہ آگے بڑھیں گے۔ آج جناب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے لاڈلے رسول ہیں، شاید آج انہیں آگے مصلی امامت پہ بھیجا جائے گا، اور اللہ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے بعد روح اللہ بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام، شاید آج ان کو بھیجا جائے گا۔ لیکن تکبیر کے اکمال پہ جناب سیدنا جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں سرکار آپ آگے بڑھیے اور آج آپ امامت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جبریل تو خود کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں، میں تو کبھی بھی کوئی بات خود نہیں کرتا، مجھے تو میرے رب نے فرمایا ہے کہ آج امامت میرے مصطفیٰ فرمائیں گے۔ زندہ باد عالی مرتبہ۔ اب یہ وہ وعدہ جو ابتدا میں ہوا تھا، ابھی نظام کائنات نہیں چلا، ابھی آدم علیہ السلام دنیا پہ تشریف نہیں لائے، ابھی دنیا کا نظام آباد نہیں ہوا، ابھی یہاں شمس و قمر کی ذو فشانیاں نہیں ہوئیں، ابھی یہ تمام مراحل ابھی آئے نہیں ہیں۔ وہاں پر انبیاء سے پہلا وعدہ لے کر ان نبیوں کو پھر روئے زمین کی جانب پہلے نبی اور سب انسانیت کے بشر ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے بھی یہ وعدہ لے کر پھر انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ اور یہاں ضمن نگر میں بات یہ کرتا چلوں کہ ابو البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام، جب اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے وعدہ تو کیا تھا، آپ نے وہ عہد وفا بھی کیا، لیکن آپ ہمارے نبی اور رسول کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر آدم کی خطا بھی معاف ہوئی ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، وہ نبی، وہ رسول، وہ عزت مآب، وہ شانوں والے نبی، وہ عظمتوں والے نبی، رفتوں والے نبی، مقام والے نبی، اور اگر میں یہ کہوں ساری کائنات کی عظمتوں کو دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا ایک پہلو بھی اس سے فائق اور بلند نظر آئے گا۔ سارے نبیوں کی امامت کو دیکھا جائے تو آپ کے اور میرے رسول کے عظمت کا پہلو یہ ہے کہ آپ کی امامت سب سے فائق کھڑی ہے۔ اگر کتاب کو دیکھا جائے، سارے نبیوں پر کتابیں نازل ہونے والی 3 انبیاء کرام جن کو اللہ نے صاحب کتاب بنایا، ان کتابوں کے مقابلے میں اگر آپ کے اور میرے رسول کی کتاب آتی ہے تو وہ سب سے بلند کھڑی ہے۔ اور جب نبوت کی عالمگیر ہونے کی بات آتی ہے تو کسی کو اسرائیل کا نبی بنا دیا گیا، کسی کو برازیل کا نبی بنا دیا گیا، کسی کو شام کا نبی بنا دیا گیا، کسی کو کینان کا نبی بنا دیا گیا، کسی کو جناب عالی مرتبہ وہاں فلسطین کا نبی اور رسول بنا دیا گیا، کسی کو کسی علاقے کا نبی بنا دیا گیا۔ لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں اور نبوت مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم سراپا عز و نیاز جا کے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آقا کائنات، پہلے تو معاملات یہ تھے کوئی کینان کا نبی بن کے آ رہا ہے، کوئی شام کا نبی بن کے آ رہا ہے، کوئی یمن کا نبی بن کے آ رہا ہے، کوئی فلسطین کا نبی بن کے آ رہا ہے، کوئی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی علاقے کا نبی بن کے آ رہا ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نبوت کی حدود و قیود کیا ہیں؟ تو آپ نے کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا تم نے سورۃ فاتحہ کا جو آغاز قرآن نے کیا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اتفاقی بات ہوگی، نہیں، یہ بھی ایک پورا سبق ہے اور لیسن ہے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھا کرو۔ جب اللہ نے فرمایا ہر مسلمان جب نماز میں آتا ہے اور جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کا پہلا ورد کھولتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سارے پڑھتے ہیں ہم لوگ، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ نماز کی ابتدا بھی ثنا کے بعد کس سے ہوتی ہے؟ الحمد سے ہوتی ہے۔ جب جماعت ہوتی ہے تو امام کہاں سے آغاز کرتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا پیارے حبیب تجھ سے ہمارا رشتہ اور تعلق جو ہوا ہے وہ محبوبیت والا ہے، باقیوں سے تعلق تو محبوبیت والا نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ خلیل والا تعلق ہے، کسی کے ساتھ کلیم والا تعلق ہے، کسی کے ساتھ صفی والا تعلق ہے، کسی کے ساتھ روح والا تعلق
تعلق ہے، اے پیارے مصطفیٰ تیرے ساتھ تو حبیب اللہ والا تعلق ہے، اور حبیب اللہ کا تعلق پھر یہ ہوتا ہے جہاں جہاں رب العالمین ہوگا وہاں وہاں رحمت للعالمین ہوگا۔ ساری کائنات میں جہاں جہاں رب العالمین، جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہوگی اور جہاں جہاں عالموں میں رب کا نام لیا جائے گا، پیارے حبیب آپ کو ہم مقام یہ دے رہے ہیں، اپنے بارے بات آئے تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جب تیری بات آتی ہے تو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وہاں بھی عالمین ہے، یہاں بھی عالمین ہے۔ اب لوگوں نے عالمین کی وضاحتیں جب کی نا، تو جب کہا، بعض مفسرین نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جی عالمین سے مراد جب اللہ کے لیے لیں گے تو اس سے مراد ایک یہ عالم ہے، ایک وہ عالم ہے۔ بعض نے کہا جناب اس سے مراد ایک یہ عالم ہے، ایک یہ عالم ہے۔ کسی نے کہا شرق و غرب کا عالم ہے، کسی نے کہا شمال و جنوب کا عالم ہے، کسی نے کہا جناب چونکہ رب کی ذات ہے اس کے کیا عالمین ہیں اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، وہ ذات لا متناہی ہے، وہ غیر متناہی ہے، لا حد لہ ولا حدود لہ، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی حد ہے نہ حدود ہے نہ قیود ہے، وہ مقام سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے رب کعبے میں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے رب مسجد میں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے رب چرچ میں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے رب مندر میں ہے۔ ارے جہاں تو اگر کعبے میں دیکھو وہاں بھی رب کے جلوے ہیں، مسجد میں دیکھو یہاں بھی رب کے جلوے ہیں، آسمانوں میں دیکھو وہاں بھی رب کے جلوے ہیں، زمین پہ دیکھو یہاں بھی رب کے جلوے ہیں۔ 7 آسمان اور زمینیں یا 7 پردے کہہ لیں زمینوں کے، سب جگہ پر دریاؤں میں، سمندروں میں، کہکشاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، سب جگہ پر اللہ کے جلوے ہیں، کیونکہ اس کی حد نہیں ہے، اس کی حدود نہیں ہے، وہ کسی ایک جگہ پر نہیں آتا۔ تو فرمایا جیسے میں رب العالمین اپنی ربوبیت میں اس انداز میں لاثانی ہوں اس جیسا کوئی نہیں ہے، تو پھر کہنے دیجئے آپ کا اور میرا محبوب وہ ہے جس کا نبوت میں کوئی ثانی نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، زمانہ اپنی آخری کربٹوں کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے، زمانہ اپنے اختتامی لمحات کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم لوگ منتظر ہیں، اور یہ نیت رکھا کرو، انتظار رکھا کرو، اور دل میں یہ نیت بنا لو کہ ہم منتظر ہیں کہ جناب امام زمانہ ہمارے زمانے میں آ جائیں، جناب سیدنا امام مہدی علیہ السلام جس کو سرکار نے اپنی زندگی میں فرمایا وہ میرا ثانی ہوگا، اور اس کا نام بھی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ۔ امام زمانہ ظاہر ہے امام زمانہ نے آ کر اس زمانے کی کروٹ کو بدلنا ہے، جنہیں امام مہدی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک فرقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی آ چکے، امام زمانہ آ چکے، نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام زمانہ آ جائے اور پھر زمانے پہ برائی رہ جائے، امام زمانہ آ جائے پھر حالات یہ ہو جائے۔ اس فرقے کو ابھی بھول ہے، اس نے ابھی امام زمانہ کو شاید پھر پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے بڑے متابعین میں سے ہیں۔ نہیں نہیں، امام زمانہ کے ابھی آپ نے اوصاف دیکھے نہیں ہیں، امام زمانہ کے ابھی آپ نے اندازے بلندی کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی حدیث کا بغیر مطالعہ کیا جائے اور گہرے اور عمیق انداز سے دیکھا جائے تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور آپ کے خون مبارک، اس لیے تو سرکار نے فرمایا وہ میرے خاندان سے ہوگا، میرے خون سے ہوگا، میری نسل پاک سے ہوگا، وہ حسین پاک کی نسل سے ہوگا، اور فرمایا جب وہ آئے گا تو سارے زمانے کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور جب ان کی پہچان کس وقت ہوگی؟ جب آپ طواف کعبہ فرما رہے ہوں گے نا اور لوگ طواف کر رہے ہوں گے کعبہ کا، تو آپ حجر اسود کے پاس آ کے آپ اس حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا دست مبارک، روایات کے اختلاف کے ساتھ، بعض میں یہ ہے کہ آپ نے حجر اسود کو ہاتھ رکھا ہوگا دایاں، بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ابھی 2 چکر لگائے ہوں گے طواف کعبہ کے، اور اس کے بعد تیسرا چکر یہ ہے کہ
آپ مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان آپ وہاں پہ قیام پذیر ہوں گے، یہ روایت بھی موجود ہے۔ فرمایا لوگ پریشان ہوں گے اور اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا، مکہ کی طرف سے دوڑتا ہوا آئے گا اور لوگ پریشان ہوں گے، کہیں گے جناب حالات بڑے بگڑ گئے۔ وہ چیختا چلاتا ہوا آئے گا اور آ کر سیدھا امام زمانہ جناب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے کہے گا، اے لوگوں آؤ اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ وہ امام ہے جس کی خبری آپ کو اور ہمارے رسول نے دی تھی، وہ امام زمانہ جناب امام مہدی اب تشریف لا چکے ہیں۔ ستائی ہوئی دنیا دوڑے گی، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیعت کریں گے اور کہیں گے اے امام زمانہ آپ آگے بڑھیے اور اب قوم کو بچا لیجئے۔ اس وقت آپ آگے بڑھیں گے، آپ فرمائیں گے ابھی اپنا طواف مکمل کرو، طواف مکمل ہوگا اور اس کے بعد آپ پھر خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور فرمائیں گے اب دنیا پہ صرف اور صرف آواز رہے گی تو وہ حق کی آواز رہے گی اور اس آواز حق کو بلند کیا جائے گا۔ علی مرتبت یہ لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا ہے کہ امام مہدی آ گئے، امام زمانہ آ گئے، نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں۔ جب آئیں گے، جس وقت آئیں گے پھر زمانہ دیکھے گا کہ زمانے کا امام آ گیا ہے۔ سامعین، میں نے جو آیہ مبارکہ کے دو حصے میں نے تقسیم کیے، پہلے ہمارے حصے میں زیادہ وقت لگ گیا کہ حضور کی خاتمیت یہ ہم تمام مسلمانوں کا عقیدہ اور بنیادی عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہمارا کوئی معاملہ چل ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد الرسول اللہ کا حصہ ہے، یہی حصہ تو ہمیں عیسائی سے الگ کرتا ہے، یہی حصہ تو ہمیں یہودی سے الگ کرتا ہے، یہی حصہ تو ہمیں بدھم سے الگ کرتا ہے، یہی حصہ ہمیں نچری سے الگ کرتا ہے۔ کیا ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تک تو عیسائی بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ تک تو یہودی بھی جو اہل کتاب ہیں وہ بھی آتے ہیں، لیکن ڈفرینشیٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب نہ ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا، نہ تابعی نبی آئے گا، نہ تحت ذل کوئی نبی آئے گا۔ جیسے ظالم یہ قادیانی ملعون نے یہ کہا تھا کہ میں آخری نبی تو وہی ہے لیکن میں ذلی نبی ہوں، میں اس کا سایہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبوت کے معاملات پر پہرا لگا دیا قرآن کی یہ آیت نازل کر کے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ قرآن کے الفاظ یاد کر لو، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اور اس کی تفسیر اور وضاحت بھی سرکار نے اپنی حیات ظاہریہ میں فرما دی۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا یہ میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ تمہیں میں سمجھا کے جا رہا ہوں، کل کوئی تفسیروں میں گڑبڑ نہ کر لے، میں خود اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب یہاں سوال ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے سنی بیچارے بھی بڑے بولے بالے سے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بھی قرآن کی توفیق نہیں ہمارے لوگوں کو ہوتی، وہ جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے تو آپ لوگ ہی کہتے ہیں، آپ کے ممبروں پہ ہی کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ سوال ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے نا، ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں جناب اگر اللہ تمہیں زندگی دے اور ہمیں بھی زندگی دے اور زمانہ عیسیٰ علیہ السلام وہ والا جو ان کے آنے کا دور ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو فیصلہ انہی سے لے لیجئے گا، فیصلہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے لیجئے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے رسول بھی ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو رسول بھی ہیں، اور کمال کی بات نبی ہیں، رسول ہیں، ساتھ تیسرا اعزاز صاحب کتاب بھی ہیں۔
نبی، رسول، صاحب کتاب، 3 اعزازات جو صرف چند نبیوں کو، صرف 4 نبیوں کو اللہ نے دیے ہیں، نبی، رسول اور صاحب کتاب۔ عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں اس ترتیب کے لحاظ سے، کتابوں کے نزول کے اعتبار سے، کہ آپ صاحب کتاب نبی، صاحب کتاب رسول ہیں، تو جب آئیں گے تو ہم پھر کہتے ہیں انہیں سے پوچھ لیتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں بتائیے۔ تو جب نبیوں کی خبریں ہیں نا، قرآن اگر پڑھو تو قرآن میں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم تارا، پیارے حبیب کیا تو نے نہ دیکھا، ہم نے فلاں جب نبی سے بات کر رہے تو ہم نے یہ کیا، اے نبی تم نے دیکھا جب نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی تو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی کا تو وہ مقام ہے جو پہلے واقعات ہوئے ہیں، اللہ کے رسول وہ ملاحظہ فرما رہے تھے، تو جو بعد میں آنے والے ہیں اس کو کیسے ملاحظہ نہ فرمائیں؟ کسی نے پوچھ لیا ہوگا، کسی نے سوال کر لیا ہوگا، یا رسول اللہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اور نہ سولی چڑھائے گئے، بل رفع اللہ، بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ مولا پھر ان کا کیا ہوگا؟ آقا ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا واپس آئیں گے، سرکار واپس آئیں گے۔ تو ہم نے تو یہ کہا ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آ جائیں گے، ہمارا پھر نظریہ کیا رہے گا؟ ہم لوگوں سے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سرکار کے صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں، انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کروا دیا اپنے زمانہ میں، جانتے تھے کہ لوگ آئیں گے شکوک و شبہات پیدا کریں گے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ، صاحب کتاب، نبی، رسول، 3 صفات والے، 3 اعزاز والے، جب وہ آئیں گے آ کر کلمہ اپنا نہ پڑھیں گے نہ پڑھائیں گے، بلکہ کیا لوگوں سے پڑھوائیں گے اور کیا پڑھیں گے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے کہیں گے اے لوگو آؤ میرے ساتھ مل کے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندہ باد عالی مرتبت۔ اب قربان جائیے، وہ جس کی بنیاد پہ عیسائی کہتا تھا کہ تمہارے نبی کی ختم نبوت کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ جناب تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہاری کتاب کے مطابق تو ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ ان کے بھی 2 گروہ ہیں، ایک گروہ ہے جو مانتا ہے کہ نہیں قتل نہیں ہوئے، ان کا ایک گروہ ہے جو اہل کتاب والا ہے، وہ اب بھی ہے، وہ ایمان والے مومن جو ان کے حساب سے ہے وہ اب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں نہیں قتل نہیں ہوئے، ہم قرآن کی آیت کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ وہ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ جناب جب آئیں گے تو خاتم نبوت والا جو اعزاز ہے تمہارے رسول کا وہ کدھر جائے گا؟ تو اس کا جواب ہم نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے تمہارے اس وقت جو عیسائی موجود ہوں گے وہی سوال کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کی بنیاد پر تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ، جب روح اللہ خود پڑھیں گے محمد رسول اللہ تو پھر کیا ہوگا؟ جو تمہارے وکیل تھے، ہمارے سر کے تاج عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت پر ہمارے سب کچھ قربان، ہمارا تو ایمان ہی ہے نا، تب مکمل ہوتا جب سارے نبیوں پر ہم ایمان لے کے آئیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے قابل احترام نبی، اللہ کے رسول، عظیم رسول، ہم ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے ہیں، سارے نبیوں سب سے اولا والا، لیکن کیا ہمارا نبی، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، سب پر ایمان ہے، سب کی عظمتوں کے الحمدللہ ہم گن بھی گاتے ہیں، اور اپنے ممبروں اور محرابوں میں ہر ایک کا نام بھی ادب و احترام کے ساتھ اور محبت و عقیدت کے ساتھ لیتے ہیں، اور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لیتے ہیں۔ سب پر ایمان لانا یہی تو امتیاز ہے امت مصطفیٰ کا، از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کا احترام، ان کا ادب، ان کا مقام، ان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن عقیدہ وہی جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، وما علینا الا البلاغ المبین۔